ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ Today our topic is destiny. What is destiny? یہ بات زندگی میں ہمیشہ ایک حالات نہیں ہوتے۔ انسان کا نصیب اور حالات دونوں وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جو مشکل گھڑی یا غم کا موسم ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر اندھیرے کے بعد اجالا کرتی ہے۔ صبح اور شام بھی اسی بات کی نشانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح اور شام کی نشانی دے کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو، ہر صبح کا سورج غروب ہونا ہے اور ہر رات کے بعد ایک سورج طلوع ہونا ہے۔ انسان کے اعمال، دعا اور اللہ کی مشیت سے نصیب میں آسانیاں آتی ہیں۔ انسان کو دعا کا اختیار کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حالت مستقل نہیں۔ اگر آج تنگی ہے کل آسانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یسرا کا لفظ آسان فرمایا۔ یسرا جس کا مطلب ہے کہ ایک تنگی کے بعد اللہ پاک دو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ ہمارا غم، ہماری خوشی، ہر چیز عارضی ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی غم اور خوشی کے دور بھی بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو آزمائش دیتا ہے تو کبھی راحت۔ مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کبھی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے غم یا آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ پیشنٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ ابن القیم جوزیہ کی ایک بک ہے۔ اس بک کے استاذہ الصابرین و داخرات الشاکرین کا مختصر ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ دیکھیں، صبر کی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں۔ صبر ایک ہی پوائنٹ تک لیمیٹڈ نہیں ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا، گناہوں سے باز رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کی رضا پر صبر کرنا، چاہے جو بھی نصیب میں ہو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر کا مقام انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والی حالتوں میں لاتا ہے۔ مصیبتوں کا امتحان اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی لیا۔ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں عطا کی اور وہی نعمتیں ان سے لے لی۔ ان کو اولاد عطا کی، ان سے اولاد لے لی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایک نہ ختم ہونے والی بیماری میں مبتلا کر دیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیماری کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھا۔ میں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے انہیں تمام نعمتوں سے دوبارہ نوازا۔ پیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ In English we say patience is that the heart does not feel anger towards that which is destined for you, and that the mouth does not complain. آپ کو پتا ہے اللہ created angels with reason and no desire, animal with desire and no reason, and man with both reason and desire. So if a man's reason is stronger than his desire, he is like an angel. اسی لیے اللہ نے
what is not destined will not reach you, even if it be your two lips. یعنی آپ کا اللہ پہ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور ہوگا، چاہے رکاوٹیں ہوں، اور جو نہیں مقدر میں وہ ناممکن بھی ہو جائے تو نہ پہنچے گا۔ امید کسی یقین کو جنم دیتی ہے۔ صبر بہت مشکل کام ہے، اور یہ صبر ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ صبر انسان کو اندرونی اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اپنے حالات سے صبر کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ رومی کا ایک قول ہے کہ ڈونٹ بی ڈسکریجڈ ایوری اسٹارم برنگز اے نیو بگننگ۔ Where there is ruin, there is hope for treasure. ہر تباہی، ہر طوفان اپنے ساتھ ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے۔ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم ایک غم میں ہیں تو ہمیں اس غم سے کوئی کیوں نہیں نکال سکتا؟ کیا ہمارا اللہ پہ کامل یقین نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے حالات ٹھیک کر دیتا ہے، اور جو مشکل ہے وہ اکثر امتحان کی صورت ہوتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر کے ذریعے سکون حاصل کریں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پہچانیں، اور چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرنا زندگی میں خوشی لاتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن میں یسرا کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ یسرا مطلب ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ اگر اللہ پاک کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی آپ کو اس کی آسانیاں عطا کر دیتے ہیں۔ آزمائشیں اور مشکلات آتی تو ہیں، مگر یہ بھی لمحاتی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر اور حالات کو